أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کے حالات تسلسل سے ذکر ہو رہے ہیں. اسی حوالہ سے گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں یہودیوں کا ایک عجیب مطالبہ ذکر ہوا. ان تنزل علیہم کتابا من السماء. ان کا مطالبہ تھا کہ ہم پر تورات کی طرح ایک ہی مرتبہ اکٹھی کتاب نازل ہو. ان کا یہ مطالبہ محض زج کرنے کے لیے تھا تو جواباً انہیں اب زج کیا جا رہا ہے. لا جواب پہ بس. فرمایا تمہاری طبیعت میں ماننا ہے کہاں؟ تم کہاں ماننے والے ہو؟ یاد کرو تمہارے بڑوں نے کہا تھا تورات کے احکامات بڑے سخت ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہوتا. تو اللہ جل شانہ نے ان کے سر پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا. ورفعنا فوقهم الطور. ان سے کہا گیا کہ اب مانو یہ تورات، اس میں موجود احکامات، ورنہ یہ پہاڑ ہم سر پر گرا دیں گے. تب چاروں ناچار انہوں نے تسلیم کیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یاد کرو تمہارے بڑوں کو منع کیا گیا تھا، تمہارے بڑوں کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن بجائے سجدہ کرنے کے وہ سرینوں کے بھل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، گویا سجدے کو مذاق بنا دیا. اللہ جل شانہ نے سزا کے طور پر طاعون کی وبا ان پر نازل کی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. یاد کرو تمہارے بڑوں سے کہا گیا، حکم دیا گیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. تو انہوں نے ہیلا اختیار کیا، دریا سے رستہ بنا کر ایک جگہ گہری کھائی کھود دیتے، وہاں مچھلیاں جمع ہو جاتی، اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے. گویا اللہ کا حکم نہیں مانا اور ہیلا تراش کر انہوں نے مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا. سزا کے طور پر یہ بندر بنا دیے گئے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یاد رکھو تمہارے آباء و اجداد سے اللہ نے کیسے کیسے عہد لیے، اپنے احکامات کا پابند بنایا، لیکن تمہارے بڑوں نے اللہ سے کیے ہر وعدے کو توڑا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ کی آیات کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اور تمہارے یہودیوں کے جرائم کی سنگینی یہ ہے کہ انبیاء کرام کو تم نے ناحق اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. تم کہاں ماننے والے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سمجھانا چاہا تو تم نے کہا قلوبنا غلف. یہ بھی تمہارا جرم. پیغمبر کے سمجھانے پر اپنے انکار کو بھی فخر کے طور پر پیش کر رہے ہو کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمیں آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. یہ مذاق ہے.
سمجھنا چاہیے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، تم نے اپنے دلوں کو غلاف میں بند نہیں کر لیا، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں پر تمہارے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ اب تھوڑے سے ہی ہیں جو ایمان لائیں گے، اکثریت محروم رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی ایسے صحابی تھے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کلمہ پڑھا، ایمان کی سعادت حاصل کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں کے یہ سنگین جرائم بتا کر تسلی دی گئی کہ آپ کے زمانہ کے یہودی اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ہمت نہ ہاریں، کبیدہ خاطر نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، آپ اپنے فریضہ پر کاربند رہیں، آواز لگاتے رہیں، باقی کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں یہ اس کی قسمت اور نصیب ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔